حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جوڑ میں پیدا ہوتی تھی۔ آج پیدا ہونے والا بیٹا اگلی بار پیدا ہونے والی کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرتا اور آج کی پیدا ہونے والی بیٹی اگلی بار پیدا ہونے والے بیٹے کے ساتھ اس کا نکاح ہوتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی بہن بہت خوبصورت تھی اور وہ اپنے ساتھ ہونے والی بہن کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تھا، جبکہ اس وقت کا اصول تھا جو میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے ہونی تھی، لیکن قابیل چاہتا تھا کہ میں ہی اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن کے ساتھ شادی کروں، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ تم ایسا نہیں کرو، لیکن قابیل نہیں مانا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا چلو تم ایسا ہی کرو، تم دونوں اپنی اپنی قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی وہ اس سے شادی کرے گا۔ اس دور میں آسمان سے ایک آگ نازل ہوتی تھی اور جس کی قربانی اللہ کی راہ میں قبول ہوتی تھی وہ بجلی اس قربانی کو اٹھا لیتی تھی، اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے ہوگی، لیکن قابیل نفرت اور حسد کی آگ میں جل گیا اور شیطان نے اسے بہکایا اور اس نے قابیل کو بہکایا اور حابیل کا قتل کر دیا۔ اب قتل کرنے کے بعد قابیل حابیل کی لاش کو اٹھائے پھر رہا تھا کہ میں اسے کیسے چھپاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر 2 کووں کو بھیجا۔ دونوں کوے آپس میں لڑے اور ایک کوے نے دوسرے کوے کو قتل کر دیا اور پھر اپنے پنجے سے زمین کو کھودا اور اس میں دفن کر دیا۔ قابیل نے کہا کہ میں کتنا بدھو ہوں، اس نے بھی ایسے ہی زمین کو کھودا اور حابیل کو اس میں دفن کر دیا۔ حابیل کے قتل کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بہت رنجیدہ ہوتے تھے۔ ایک دن جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے، اے آدم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اداس مت ہو، ان قریب ہم تمہیں ایک ایسا بیٹا دیں گے جس کا نام تم شیس رکھنا۔ شیس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا تحفہ۔ اللہ تعالیٰ اس سے تمام انبیاء اولیاء کرام کو پیدا فرمائیں گے۔ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان سب کا سلسلہ آخر میں حضرت شیس علیہ السلام سے مل جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی باقی اولاد معدوم ہو گئی تھی۔ بیان کیا جاتا ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کا آخری وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میاں جنت کے پھل کھانے کو دل کر رہا ہے، تو ان کے بیٹے جنت کے پھل لینے کے لیے نکل گئے۔ تو راستے میں انہیں فرشتوں نے روکا اور پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اپنے باپ کے لیے جنتی پھل لینے جا رہے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا ان کا آخری وقت قریب آ گیا ہے، تم واپس چلو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے تو حوا سلام اللہ علیہا نے فرشتوں کو دیکھا اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ لپٹ گئی اور بولا میں نہیں جانے دوں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا حوا چھوڑ دو، میرے اور خدا کے بیچ نہ آؤ، میں خدا سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا اے فرشتوں، تم بھول تو نہیں گئے؟ میری عمر تو 1000 برس تھی، ابھی تو مجھے 960 برس ہوئے ہیں۔ تو فرشتوں نے عرض کی اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی عمر 1000 سال پیدا کی تھی، 1000 سال کی عمر آپ کی رکھی تھی، لیکن آپ اپنی عمر میں سے 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو دے چکے ہیں۔ اب داؤد علیہ السلام کی عمر پہلے 60 تھی اور اب 100 ہو گئی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کو دن اور رات کے اوقات بتائے اور ان میں عبادت کرنے کے اوقات بھی بتائے، اور وصیت کی کہ اے شیس، میں نے اللہ تعالیٰ سے سنا ہے کہ ان قریب دھرتی پر ایک ایسا سیلاب آئے گا، طوفان آئے گا جس سے ساری کائنات تباہ ہو جائے گی، لیکن جو اس کشتی میں رہیں گے وہ اس طوفان میں محفوظ رہیں گے۔ اے شیس، اگر تم اس وقت میں ہو تو میرا تابوت اس کشتی میں رکھ دینا، اگر تم نہ ہو تو اپنی اولاد کو وصیت کر دینا کہ میرا تابوت اس کشتی میں رکھے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی روح ملک الموت نے قبض کی۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دیا اور خوشبو لگائی اور حضرت شیس علیہ السلام کو سب کچھ سکھایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور تمام فرشتوں کے ہمراہ حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی اور حضرت شیس علیہ السلام کو نماز جنازہ کا طریقہ بھی سکھا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے مزار کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ سری لنکا میں، کچھ کا کہنا ہے کہ عراق میں، اور کچھ کا کہنا جبل ابو قبیس میں ہے۔ تاریخ نے لکھا جب حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان نوح آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت حوا سلام اللہ علیہا اور حضرت آدم علیہ السلام کے مرکد مبارک کو اپنے کشتی میں سوار کیا تھا۔